کی سعی اور محنت کی قبولیت کے لیے بھی بار دیگر صلوات۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جلوس عزاداری شروع ہو چکے ہیں، مجالس جاری و ساری ہیں، سب کی حفاظت کے لیے، سب عزاداروں کی حفاظت کے لیے بھی بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما ہوا اہلہ۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم و شیعتہم و محبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ صلوات پڑھیں۔ دعا ہے خداوند متعال آپ تمام عزاداران سید الشہداء کا اس فرش عزا پہ آنا عبادت شمار فرمائے۔ جو بیماری لے کر آئے ہیں شفا یاب ہو کر اٹھیں، جو مقروض آئے ہیں قرض سے نجات لے کر اٹھیں، جو پریشان حال آئے ہیں مولا سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی فرش عزا بچھی ہے، خالق و مالک عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرمائے۔ وہ دشمن جو رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتا ہے یا عزاداران سید الشہداء کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کر رہا ہے، خالق اس کی سازشوں کو ناکام بنائے۔ وارث عزا وارث خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ کے سامنے مسلسل قبلہ شرازی صاحب تشریف لائیں، قبلہ قیامت پر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ مسلسل آپ کی خدمت میں امامت کے ذیل میں طالب علمانہ سی گزارشات پیش کر رہی ہیں، اور آپ اور ہم سب مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے، امام کون بناتا ہے، امام کیسا ہونا چاہیے،
امام میں خوبیاں کون کون سی ہوتی ہیں، امام کا علم کتنا ہونا چاہیے، کیا امام ڈٹ کر لڑنے والا ہونا چاہیے یا ڈر کر بھاگنے والا، کیسا ہونا چاہیے امام، کیسا ہونا یا کیسا ہونا چاہیے امام، یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو آیہ مجیدہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، ارشاد رب العزت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے جب اپنے خلیل کا امتحان لیا اور وہ 100% اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو ہم نے اعلان کر دیا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم چونکہ آپ امتحانات میں کامیاب ٹھہرے ہم آپ کو امام بناتے ہیں۔ جو ہی اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابراہیم امتحان میں کامیابی کے بعد ہم تمہیں انعام یہ دیتے ہیں کہ امام بناتے ہیں، اور امام بھی لوگوں کا بناتے ہیں، آگے سے حضرت ابراہیم نے ایک درخواست پیش کر دی، ایک ریکویسٹ پیش کر دی، ایک عرضی پیش کر دی، اور وہ یہ فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ اس امامت کو میری ذریت میں بھی رکھ، میری اولاد میں بھی رکھ، میرے خاندان میں بھی رکھ، میری نسل میں بھی رکھ۔ گویا حضرت ابراہیم بتانا چاہتے تھے کہ امامت خاندان میں ہوتی ہے، اصحاب میں نہیں ہوتی۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ اس امامت کو میری ذریت میں بھی رکھ، میری نسل میں بھی رکھ۔ اور خدا نے کیا خوبصورت جواب دیا، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اے ابراہیم یہ امامت کا عہدہ کوئی اتنا بڑا عہدہ ہے کہ یہ ظالم کو نہیں مل سکتا۔ امامت کا عہدہ، امامت کا عہدہ کسی ظالم کو نہیں مل سکتا۔ اب ظلم کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، شرک کوئی بڑا ظلم ہے، جو مشرک ہے، جو شرک کرتا ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ اور خدا نے یہ اعلان کر دیا ابراہیم یہ امامت کا عہدہ اتنا مقدس ہے کہ یہ ظالم کو نہیں ملے گا۔ اب شرک کرنے والا قرآن کے مطابق ظالم، اب دنیا امامتیں بانٹتی پھرے ان کی مرضی، دنیا امامتیں دیتی پھرے ان کی مرضی۔ قرآن نے اعلان کیا کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک کیا ہو وہ ظالم قرار پایا۔ اب جس نے ایک لمحے کے لیے نہیں 40 سال بتوں کی پوجا کر کے 40 سال کے لیے اپنے شرک کو مضبوط کر دیا، اب آپ امامت دیتے پھرے تو آپ کی مرضی، خدا انہیں امامت نہیں دیتا۔ خدا کسی ایسے کو امامت نہیں دیتا کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک کیا ہو، ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کے آگے جھکا ہو۔ اسی لیے تو آپ کے اور ہمارے مولا کا ایک لقب ہے، کتنا پیارا لقب ہے، اہل سنت بھی وہ کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، کہ علی حیدر کرار ہی وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے چہرے پر اللہ کا کرم ہے۔ علی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کے چہرے پر اللہ کا کرم ایسے ہو جیسے علی کے چہرے پر تھا بعد از پیغمبر۔ چونکہ سارے چہرے کچھ نہ کچھ عرصہ اپنی زندگی میں بتوں کو پوجتے رہے، بتوں کے سامنے جھکتے رہے، علی کے چہرے پر اللہ نے وہ کرم کیا ہے جسے بلایا اپنے گھر میں ہے، اور جب تک بیت اللہ میں رہے آنکھیں بند رہیں تاکہ بتوں کا دیدار بھی نہ ہو سکے، چونکہ آیا تھا بتوں کو توڑنے کے لیے۔ علی نے، لوگ تو بتوں کو پوجتے رہے، علی نے بتوں کو دیکھا بھی نہیں۔
3 دن تک مولا جو کعبہ میں رہے، 3 دن تک آنکھ نہیں کھولی، وجہ تو ہوگی نا، 3 دن تک آنکھ نہیں کھولی۔ جو کام ایک بچہ کرتا ہے جب پیدا ہوتا ہے وہ کام مولا نے نہیں کیے۔ مثال کے طور پر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو پہلی غذا کے طور پر دودھ پلاتی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آنکھیں کھولتا ہے۔ 3 دن تک روایت کہتی ہے مولا اپنی ماں کے ساتھ بیت اللہ میں رہے، تینوں کام نہیں کیے، نہ روئے، نہ اپنی ماں کا دودھ پیا اور نہ آنکھیں کھلیں۔ 3 دن کے بعد جب بی بی فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر کعبے سے باہر آئیں اور پیغمبر علی کو وصول کرنے کعبہ میں موجود تھے، آئے، بی بی نے علی حیدر کرار کو پیغمبر کے ہاتھوں پر رکھا اور کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا آنے والا چھوٹا بھائی، اس نے کچھ عجیب کام کیے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتے۔ اے مادر گرامی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، علی روئے نہیں، عجب نہیں پیغمبر نے کہا ہو یہ رلانے والا ہے، رونے والا نہیں۔ یہ آیا ہے دشمن کو رلانے کے لیے۔ اچھا یا رسول اللہ، علی نے آنکھیں بھی نہیں کھولی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا ہوگا یقیناً کہ کعبہ میں رکھے تھے بت، علی نے پہلی نگاہ بتوں پر نہیں ڈالی، بلکہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اے علی خصصتنی بالنظر، اے علی تم نے اپنی نظر کے ساتھ مجھے خاص کیا، پہلی نظر تم نے میرے چہرے پر ڈالی۔ اے علی جب تم میرے ہاتھوں پر آئے، پہلی نگاہ علی حیدر کرار کی اٹھی، چہرہ رسالت پر آئی۔ اے علی تم نے مجھے نظر کے ساتھ خاص کیا، وَخَصَّصْتُكَ بِالْعِلْمِ، میں تمہیں اپنے علم کے ساتھ خاص کرتا میں تمہیں اپنے علم کے ساتھ۔ پھر کیا کیا؟ پیغمبر نے اپنی زبان علی حیدر کرار کے منہ میں دی، جو علی کی پہلی غذا دی، پہلی غذا علی کی لعاب دہن رسول اکرم تھا۔ گویا سب سے پہلی غذا، یہ جب بندہ آتا ہے نا کسی کی، جیسے میں آپ کی خدمت میں یہاں پر مسلسل آ رہا ہوں، میاں صاحبان خدا ان کے مال و رزق میں برکت دے، یہ ہماری مہمان نوازی کر رہے ہیں، کھانا اچھا پیش کرتے ہیں، چائے پانی کا انتظام کرتے ہیں، تو ایک بات پتہ چل گئی، جو جس کے پاس جس کے کام کے لیے جس کی خدمت کے لیے آتا ہے اس کا دانہ پانی اس کے ذمے ہوتا ہے۔ اب علی آئے تھے رسول کی مدد کرنے کے لیے، توجہ کر رہے ہیں، تو دانہ پانی کھانے پینے کا انتظام کس کو کرنا چاہیے تھا؟ بی بی فاطمہ بنت اسد نے دودھ پلانا چاہا، مولا علی نے نہ پیا۔ جب رسول نے لعاب دہن اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال لی، علی لیا، عجب نہیں پیغمبر نے کہا ہو یہ میری مدد کرنے کے لیے آیا ہے، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے، اس کا دانہ پانی مجھ رسول کے ذمہ ہے۔ اس کا دانہ پانی میرے ذمہ۔ پہلی غذا علی حیدر کرار کو جو ملی وہ رسول کا لعاب دہن تھا، اور مولا خود فرماتے تھے کہ زکانی رسول اللہ زکن زکا، پیغمبر نے مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا۔ ادھر لعاب دہن رسول مقدس امامت میں گیا، ادھر سے علم رسالت امامت میں منتقل ہو گیا۔ پیغمبر نے کوئی بخل نہیں کیا، سارے کا سارا علم علی حیدر کرار کو دیا، بلکہ جب زبان علی کے منہ میں دے دی، گویا علی کے دنیا میں آتے ہی لوگ تو بعد میں پیغمبر کے گھر جاتے رہے، پیغمبر سے رشتہ داری ہو جائے، پیغمبر سے ہمیں رشتے مل جائیں، پیغمبر سے ہمارا کوئی تعلق بن جائے، حالانکہ وہ پیغمبر کہ جن کو اللہ نے ایک ہی بیٹی دی تھی، اور اس بیٹی کے لیے پیغمبر نے زبان علی کو پہلے دن دے دی تھی۔
اب تب سے لے کر پہلے دن سے لے کر علی کی آخری سانس تک علی نے نصرت پیغمبر کی، علی نے اللہ کی مدد کی، علی نے اللہ کے دین کی مدد کی۔ کوئی ایسا مرحلہ پیغمبر کی زندگی میں نہ تھا کہ پیغمبر کو مدد کی ضرورت ہو اور علی موجود نہ ہو۔ 10 سال کی عمر میں جب سب سے پہلا جلسہ اسلام کا ہوا، سب سے پہلی میٹنگ اسلام کی ہوئی، اس میٹنگ کا، اس جلسے کا انتظام کرنے والا بھی کوئی اور نہ تھا بلکہ علی حیدر۔ کھانا کھلایا، پہلے دن لوگ چلے گئے، دوسرے دن چلے گئے۔ پیغمبر بار بار کہتے تھے ایکم یعاذرنی علی ھذا الامر، کون ہے کہ جو کار رسالت میں میری مدد کرے گا؟ کوئی نہ بولتا تھا۔ اس محفل میں، اس مجلس میں ایک 10 سالہ نوخیز جو پیچھے بیٹھا وہ بار بار کھڑا ہو جاتا تھا، یا رسول اللہ یہ مدد علی کرے گا۔ ہاں، پیغمبر پھر پوچھتے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ پھر جیسے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہوں، سب گردنیں جھک جاتی، علی پھر کھڑے ہوتے۔ 10 سال کی عمر ہے، یا رسول اللہ یہ مدد علی کرے گا۔ پھر پیغمبر نے کہا، بار بار کہتے رہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں ہمیں کسی نے موقع نہیں دیا تھا۔ یہ لوگ بعد میں بھی، اب جیسے خندق کی جب جنگ ہوئی تھی تو بڑے بڑے افراد وہاں پر موجود تھے، لیکن بھیجا تھا علی حیدر کرار کو۔ تو حضور نے جب عمرو ابن عبدود نے آ کر حملہ کیا تھا تو رحمت للعالمین کو یہ کہنا پڑ گیا تھا کہ من لہذا القلب، اس کی زبان کون بند کرے گا، اس کو پٹا کون ڈالے گا؟ یہاں تک کہہ دیا، کوئی نہیں تھا جو اٹھتا سوائے علی کے، لیکن پیغمبر بار بار کہتے رہے کون جائے گا اس کے مقابلے میں، کون جائے گا؟ پیغمبر پھر بھی لوگوں کو موقع دیتے رہے تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ بڑے بہادر تھے ہم بھی، بڑے دلیر تھے ہم بھی، ہماری تلواریں بھی بڑی چمکتی تھی، ہمارے بازوؤں میں بھی بڑی طاقت تھی، بس کرتے کیا؟ ہر بار پیغمبر علی کو بھیج دیتے، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا۔ پیغمبر بار بار سب کو بلا کر کہتے رہے کون جائے گا، کون جائے گا، کون جائے گا؟ کوئی نہ اٹھتا، وہی اٹھتا جسے اٹھنا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علی لڑتے رہے اور جنگ احد میں تو لڑ کر تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ جنگ احد میں مولا کی تلوار ٹوٹ گئی تھی اور پھر ذوالفقار نازل ہوئی تھی، لیکن وہ کہ جو اپنے آپ کو بڑے بہادر کہتے تھے، ان کی تلواریں آج بھی دنیا کے بڑے بڑے میوزیمز میں موجود ہیں، دکھائی جاتی ہیں اور بالکل صحیح سالم موجود ہیں۔ کیوں؟ زندگی میں لڑے ہوں تو تلواروں کو کچھ ہوا ہو۔ جس نے لڑنے کی زحمت ہی نہ کی ہو، جس نے میدان کا منہ ہی نہ دیکھا ہو، آج ان کی تلواروں کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ فلاں کی تلوار، یہ دیکھیں یہ فلاں کی تلوار۔ تو علی حیدر کرار پیغمبر کے مددگار بن کر آئے تھے۔ کون سا ایسا موقع تھا؟ پہلی مجلس ہوئی، علی اٹھے، یا رسول اللہ یہ کام میں کروں گا۔ اب پیغمبر تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب رسول نے پہلی مجلس میں دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان رسالت کیا، کون میری مدد کرے گا، کون میری رسالت کی گواہی دے گا، تو علی حیدر کرار نے کہا تھا سوائے علی کے اور حضرت ابو طالب کے کوئی ایسا نہ تھا جنہوں نے رسالت کی گواہی دی ہو۔ پیغمبر کی رسالت کی گواہی علی نے دی تھی اور کہا تھا اشہد انک رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب علی گواہی دیتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی حجت ہیں، آپ نبی برحق ہیں،
ہیں جب علی کی طرف سے یہ جملہ سنا تو پیغمبر نے کہا اے علی تو نے میری رسالت کی گواہی دی، تو نے میری نبوت کی بھی گواہی دی، اب میں بھی ایک اعلان کرتا ہوں اس بھرے مجمع میں، اور وہ اعلان یہ ہے انت خلیفتی من بعدی انت اخی انت وصی، اے علی اب میرے بعد میرا جانشین برحق بھی تو ہے، میرا بھائی بھی تو ہے، میرا خلیفہ بھی تو ہے۔ دو جملے کہے، ایک جملہ کہا رسول اللہ نے، ایک جملہ کہا مولا علی نے۔ مولا علی نے کیا کہا تھا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں محمد۔ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ گویا اشہد ان علی ولی اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں۔ اب دو جملے پیغمبر کی رسالت کی گواہی علی نے دی، یہ کہتے ہوئے کہ انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پیغمبر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اے علی آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے جو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں گے یہ سنت علی پر عمل کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے مولا علی نے کہا تھا۔ اب قیامت تک کے لیے جو بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے رہیں گے وہ سنت علی پر عمل کریں گے، اور جو اشہد ان علی ولی اللہ کہتے رہیں گے وہ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے رہیں گے۔ چونکہ سب سے پہلے علی حیدر کرار کی ولایت کا، خلافت کا، وصایت کا، اخوت کا اعلان خود پیغمبر نے کیا تھا۔ اے علی تو میرا بھائی ہے، میں۔ اس کے علاوہ بعد میں بے شمار مواقع پر مواخات بھی قائم کی۔ جب مکہ سے مدینہ گئے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ پیغمبر جو لوگوں کو سمجھتے تھے، جو ذہنیتوں کو جانتے تھے، جو نیتوں کو سمجھتے تھے، جس جس کی نیت، جس جس کی ذہنیت، جس جس کی سوچ، جس جس کے خیالات جس جس سے ملتے تھے انہیں ان کا بھائی بنایا۔ ایک صاحب کا ہاتھ پکڑا، اب سمجھ جائیے گا کہ وہ کون ہوں گے۔ دوسرے صاحب کے ہاتھ میں دیا، کہا یہ تیرا بھائی، تو اس کا بھائی۔ خیالات ملتے تھے آپس میں، سوچیں ملتی تھی آپس میں، نیتیں ملتی تھی آپس میں۔ اچھا عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا، عثمان غنی کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی تو اس کا بھائی۔ ایک ایک کا ہاتھ پکڑتے گئے، دوسرے دوسرے کے ہاتھ میں دیتے گئے، تیرا بھائی یہ تو اس کا بھائی، یہ تیرا بھائی۔ اب اہل سنت نے بھی لکھا جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے، مسجد کے کونے میں علی کھڑے تھے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، میرا ہاتھ نہ آپ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، نہ کسی کا ہاتھ آپ نے میرے ہاتھ میں دیا۔ کہا یا علی پیمانہ یہ بنایا تھا جو جس جیسا ہوگا اس جیسے کا بھائی ہوگا۔ اے علی نہ کوئی تجھ جیسا ہے نہ کوئی مجھ جیسا ہے، دنیا و آخرت میں تو میرا بھائی میں تیرا بھائی۔ علی نہ کوئی تجھ جیسا نہ کوئی مجھ جیسا، تو علی کو ہر موقع پر اپنا بھائی کا اعلان کیا۔ عشیر ہے تو علی ہیں، غدیر ہے تو علی ہیں، پیغمبر کی مدد کرنی ہے، مکہ کے بچوں سے پیغمبر کی حفاظت کرنی ہے تو علی ہیں، بستر پیغمبر ہے تو علی ہیں، بدر کی جنگ ہے تو علی ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، جنگ احزاب ہے، ہر جگہ پر علی ہیں، کعبہ میں بتوں کو توڑنے کا مرحلہ ہے تو علی ہیں، پیغمبر کو دشمنوں سے بچانا ہے تو علی ہیں۔ اب دشمن کو برداشت ہو یا نہ ہو ہم کیا کریں؟ مسجد میں بھی علی ہیں، منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے، دوش پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب علی ہیں، منبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب علی ہیں، منبر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔
اگر علی کے بغیر کوئی ماحول چاہیے تو پھر ایک ہی ماحول ہے، علی کے بغیر اگر کہیں رہنا ہے تو وہ پھر جہنم ہے، جائیے جہنم میں، بلکہ وہ جہنم تو ملے گی علی سے بغض رکھ کے آپ نے دنیا اپنی جہنم بنا رکھی۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم، علی سے محبت کر کے وہ جنت تو بعد میں ملے گی، ہم نے اپنی دنیا جنت بنا لی۔ کیسی خوش نصیب قوم ہے، کیسا اللہ کا کرم ہے کہ ایسا امام اللہ نے دیا ہے جس امام کا ذکر کرنا عبادت ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنی خوش نصیب قوم ہیں آپ لوگ، محنت کر کے قاری قرآن بنتے ہیں، محنت کر کے قرأت کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ثواب لیتے ہیں۔ اللہ کا کتنا کرم ہے ہم پر کہ اس نے علی جیسا امام ہمیں دے کر ایک مرتبہ یا علی جب ہماری زبان پر آتا ہے، چھٹے امام کہتے ہیں 16,000 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے جو یا علی کہتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں من قال یا علی مرتن واحدہ فثوابہ کثواب 16,000 قراءۃ للقرآن انا الذی اختمها۔ چھٹے تاجدار ولایت فرماتے ہیں جس نے مرہ واحدہ ایک مرتبہ یا علی کہا اسے 16,000 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور عام قاری کی قراءت کا ثواب نہیں، وہ 16,000 قرآن جو جعفر صادق نے پڑھے ہوں۔ وہ 16,000 قرآن کہ جو معصوم امام نے پڑھے، قبلہ تشریف لے آئے ہیں، ان کی آمد پر ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک مرتبہ ذرا لائیے تو صحیح کوئی ایسی ہستی کہ جس کا نام لینے سے 16,000 ختم قرآن کا ثواب ملے۔ ارے جس علی کے نام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس علی کے کام کا مقابلہ کیا ہے؟ علی وہ ذات ہے کہ مفسرین نے یہاں تک لکھا، زحمت تمام کروں، مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ قرآن حکیم میں کم از کم 300 آیات فقط فضیلت علی میں آئی ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت فضیلت علی میں ہے، قرآن کی ہر آیت قصیدہ علی بیان کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو بہت بڑے مفسر علی حیدر کرار کے شاگرد، جب شام والا وہاں پر آیا اور اسے بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عباس علی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، علی کے شاگرد بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، علی کی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور ہر آیت میں علی کی فضیلت لے آتے ہیں۔ علی چونکہ رشتہ دار ہیں، ہر آیت میں علی کا قصیدہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ آیت بھی علی کے لیے اتری، یہ آیت بھی علی کے لیے اتری، یہ آیت بھی علی کی فضیلت میں اتری۔ اب شام والے نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ذرا مجھے لے چلو اس محفل میں جہاں عبداللہ ابن عباس تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں اور علی کے قصیدے بیان کرتے ہیں، ذرا میں بھی تو سنوں۔ اچھا، آ گیا، آ کر محفل میں بیٹھ گیا۔ عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی تفسیر شروع کی، اور حاکم شام نے کہا کہ دیکھو ہر آیت میں تم علی کی فضیلت نکالتے ہو۔ عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اچھا مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ انما یرید اللہ لیذھب کس کی شان میں نازل ہوئی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا یہ تو پیغمبر کے فرمان کے مطابق اہل بیت کے لیے ہے، لیکن اے عبداللہ ابن عباس ضروری ہے یہی آیت پڑھو، کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتے؟
اس آیت میں تو فضیلت ہے علی کی، لیکن کیا ضروری ہے پورے قرآن میں سے تمہیں یہی ایک آیت ملی ہو، کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اچھا کوئی بات نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ بتاؤ وہ کس کی ولایت تھی کہ جس کی ولایت کا اعلان ہوا اور اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا؟ کہا ہاں یہ آیت بھی علی کے لیے ہے، لیکن اے عبداللہ ابن عباس ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو، قرآن میں اور کوئی آیت نہیں ہے؟ کہا اچھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے حبیب اعلان کر دے جس اعلان کا تجھے حکم دیا گیا ہے، اگر یہ اعلان نہیں کرے گا تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اے حاکم شام بتا وہ کام کون سا تھا؟ کہاں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کام کون سا تھا؟ کہاں؟ وہ کام تو ولایت علی کا اعلان تھا، لیکن کیا ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو؟ کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا چال یوم یائس الذین کفروا من دینکم، خدا کہتا ہے کہ آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ اے حاکم شام تم بتاؤ وہ کام کون سا تھا جس نے کافروں کو مایوس کر دیا؟ کہاں؟ وہ تو غدیر میں ولایت علی ہی کا کام تھا، لیکن کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو؟ کیا ضروری ہے؟ قرآن کی اور کتنی آیات ہیں۔ کہا اچھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بتاؤ تو صحیح خدا کہتا ہے تفرقہ نہ کیا کرو، لڑائی جھگڑے میں نہ پڑا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ بتاؤ تو صحیح وہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ وہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ کہاں؟ یہ بھی پیغمبر نے فرمایا ہے کہ علی حبل اللہ المتین ہے، علی اللہ کی رسی ہے، علی ہی کا دامن تھامنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اے عبداللہ ابن عباس کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو؟ قرآن میں کتنی اور آیتیں ہیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اچھا کوئی بات نہیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر اللہ کی طرف سے آئی ہے، بتاؤ تو صحیح وہ نبأ عظیم کون ہے جس کے بارے میں قرآن خبر دیتا نظر آتا ہے؟ کہاں ہے بھی یہ بھی ہم نے حضور کی زبانی سنا کہ نبأ عظیم وہ بڑی خبر جو اللہ نے بھیجی ہے علی حیدر کرار ہے۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو؟ اور کوئی آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اچھا سأل سائل بعذاب واقع، بتاؤ تو صحیح وہ کون سا سائل تھا کہ جس نے عذاب مانگا اللہ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، فوراً عذاب نہیں آیا، بعد میں سزا دے گا۔ جو خدا کا دشمن، جو رسول خدا کا دشمن، خدا نے نمرود پر فوراً عذاب نہیں بھیجا، خدا نے فرعون پر جس نے خدائی کا دعویٰ کیا فوراً عذاب نہیں بھیجا، خدا نے اپنے دشمن پر عذاب بھیجنے میں تاخیر کر دی، اپنے رسول کے دشمنوں پر عذاب بھیجنے میں تاخیر کر دی۔ بتاؤ تو صحیح وہ کس کا دشمن تھا کہ جس نے عذاب مانگا خدا نے اپنے دشمن میں بھی دیر کی، رسول کے دشمن پہ عذاب بھیجنے میں بھی دیر کی؟ وہ کس کا دشمن تھا جس نے عذاب مانگا خدا نے فوراً عذاب دیا؟ بتاؤ تو صحیح وہ بتاؤ تو صحیح وہ کس کا دشمن تھا کہ اس نے عذاب مانگا؟ کہا ہاں یہ تو غدیر میں علی کی ولایت کا منکر، علی کی ولایت سے دشمنی رکھنے والا، ولایت کو برداشت نہ کرنے والا، علی کو امام نہ کرنے والا دشمن تھا، جس نے پیغمبر سے کہا تھا کہ اگر یہ جو علی کو ہمارے سروں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں خدا کی طرف سے ہے، ابھی عذاب مجھ پر آئے، تو خدا نے ذرہ برابر بھی رعایت نہیں کی۔ گویا خدا نے ایک قانون بنا دیا کہ اپنے دشمن کو رعایت دوں گا، رسول کے دشمن کو کچھ مہلت دوں گا، لیکن منکر ولایت کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دوں گا۔ لیکن اے عبداللہ ابن عباس کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو؟ اور کتنی آیات ہیں؟
عبداللہ ابن عباس پڑھتے گئے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءک وابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا بتاؤ تو صحیح کہ جب جھوٹوں کے مقابلے میں سچوں نے جانا تھا، بڑے بڑے تھے جو خود کو سچا کہتے تھے، بڑے بڑے تھے جو خود کو صدیق کہتے تھے، جب اللہ نے سچوں کو نکالا، سچوں کا جلوس نکالا، بتاؤ وہ سچے کون سے تھے؟ کون سے سچے تھے جنہیں قرآن نے سچا کہا؟ ہاں یہ آیت بھی علی کی شان میں نازل ہوئی، کہا لیکن کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو، کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اچھا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ بتاؤ تو صحیح جب کافر پیغمبر کی رسالت پر اعتراض کرتے تھے تو اللہ نے کہا تھا اے حبیب ان سے کہہ دو مجھے تمہاری گواہیوں کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری شہادتوں کی ضرورت نہیں، میری رسالت پر یا اللہ کافی ہے یا ایک اور اللہ کا بندہ کافی ہے۔ بتاؤ وہ بندہ کون سا تھا؟ بتاؤ تو صحیح۔ یہ مولا علی سے جب پوچھا گیا تھا نا کہ یا علی اپنی فضیلت ذرا کوئی خود بیان کرے، پیغمبر نے تو آپ کے لیے بہت سی احادیث ارشاد فرمائی ہیں، وہ جیسے وہ بعض شاعر کہتے ہیں نا کہ یہ سارا کلام میرا ہے لیکن یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، تو مولا سے کہا کہ یہ ساری فضیلتیں آپ کی ہیں، مولا بتائیے کوئی ایسی فضیلت جو آپ کو بڑی پسند ہو۔ تو مولا نے یہی آیت پڑھی تھی کہ میں وہ علی ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کی رسالت کے لیے یا اپنی گواہی کو رکھا ہے یا مجھ علی کی گواہی کو۔ اے عبداللہ ابن عباس کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو؟ وقت ختم ہو گیا، میں اس سے زیادہ آگے آپ کو مزید زحمت نہیں دے سکتا اور قبلہ کو بھی زحمت دینا جو ہے وہ یقیناً میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ آیتیں پڑھتے گئے، عبداللہ ابن عباس نے کہا بھئی دیکھو تم جو کہو گے کہ یہ نہ پڑھو وہ پڑھو، یہ نہ، میں جو پڑھوں گا تم نے کہنا یہ علی کے لیے ہے، میں جس پارے کی آیت پڑھوں گا جس سورہ کی آیت پڑھوں گا تم نے کہنا ہے یہ علی کے لیے ہے، اب مجھے چھوڑو تم بتاؤ کون سی آیت پڑھوں؟ مجھے چھوڑو، میں نے تو جو آیت پڑھنی ہے اس میں فضیلت علی کی نکلنی ہے، اب تم بتاؤ۔ اچھا اس نے بہت غور سے بہت توجہ سے بہت دقت سے ایک آیت ڈھونڈی کہ اس میں تو علی کی فضیلت نہیں ہوگی، کہتے عبداللہ ابن عباس یہ پڑھو اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَاسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ اے عبداللہ ابن عباس یہ آیت پڑھو، بتاؤ یہ کس کی شان میں نازل ہوئی؟ عبداللہ ابن عباس نے علی کے شاگرد نے جھوم جھوم کر یہ آیت پڑھنا شروع کی اور کہا اے حاکم شام سنو، ابھی پیغمبر کو دنیا سے گئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ مدینہ میں زلزلہ آ گیا، بڑے بڑے بہادر گھروں کو چھوڑ کر بھاگے، بڑے بڑے جنہیں بھاگنے کی عادت تھی بہت تیز بھاگے اور دنیا آئی علی کے دروازے پر، یا علی بھاگنے والے تو بھاگ گئے، آؤ ہماری مدد کرو، زمین کو زلزلہ آ گیا ہے۔ ابو طالب کا لال اپنے گھر سے بہت اطمینان سے نکلا، زمین پر آ کر اپنا پاؤں مارا اور کہا اے تراب، ابو تراب کہتا ہے تھم جا۔ علی علی یا علی، کہا یہ آیت بھی علی کی شان میں، تو دشمن علی کو یہ کہنا پڑا اے عبداللہ ابن عباس پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ پورا قرآن علی کا قصیدہ؟ جن کے قصیدے قرآن میں ہوں، آیتیں جن کی تعریفیں کرتی نظر آئیں، اللہ اکبر، اس خاندان کو بہت بے دردی سے کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ دکھ اسی بات کا ہے، رونا اسی بات کا ہے کہ جن کی مودت کو واجب قرار دیا گیا، امام سجاد یہ کہتے تھے اگر آئے مودت قرآن میں نہ ہوتی
ہماری مودت کو واجب نہ بھی کیا گیا ہوتا اتنا ظلم ہم سے نہ ہوتا جتنا اس آیت کے بعد ہم سے ظلم کیا۔ اللہ اکبر۔ دو چار جملے مصائب کے، زیادہ زحمت آپ کو نہیں دینی۔ ایک منظر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ جہاں پر میرے امام اپنے اصحاب کا شب عاشور امتحان لے رہے تھے۔ بہن نے بھی کہا تھا بھیا ذرا امتحان تو لے لیں، آپ کو چھوڑ کر تو کوئی نہیں جائے گا۔ میرے امام نے اپنے خیمے میں سب کو اکٹھا کیا، کہا دیکھو انہیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ میرے دشمن ہیں، جاؤ چلے جاؤ، جاؤ تمہاری جنت کا حسین ضامن ہے، تمہارا یہاں پر آ جانا ہی بڑی بات ہے، جاؤ چلے جاؤ اور جنت حسین تمہیں دے دیں گے۔ عزادارو کوئی نہ گیا، چراغوں کو بجھایا گیا، پھر جب چراغوں کو روشن کیا گیا کیا دیکھتے ہیں کوئی نہیں اٹھا۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان جو اس خیمے میں بیٹھا تھا وہ آخر سے اٹھا، کہا چچا جان کل کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا اے میرے لال، اے میرے فرزند، کل قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا۔ چچا جان کیا میں بھی کل کے شہیدوں میں ہوں؟ کیا میرا نام بھی کل کے شہیدوں میں ہے؟ امام نے ایک سوال کیا اپنے بھتیجے سے، اے یتیم حسن ذرا بتاؤ تو صحیح، کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت ہے کیسی؟ امتحان لے رہے تھے۔ اے قاسم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کا مزہ کیسا ہے؟ کہا چچا جان آپ کی نصرت کے لیے احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، جو جان آپ پر قربان ہو۔ چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ عزادارو مولا نے کہا اے قاسم کل کے شہیدوں میں تیرا نام تو یقیناً ہے، کل کے شہیدوں میں تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے، ششماہے کا نام بھی ہے۔ یہ سننا تھا، قاسم تڑپ گئے، ہاشمی خون تھا نا۔ آقا کا حضرت علی اصغر میرا بھائی تو اپنی ماں کی گود میں ہوگا، وہ تو رباب ماں کی گود میں ہوں گے، وہ تو خیمے میں ہوں گے، کیا دشمن علی اصغر کو خیموں میں آ کے شہید کریں گے؟ قاسم سے برداشت نہیں ہوا۔ کیا چچا جان دشمن کی فوج ہمارے خیموں میں داخل ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ میرے امام نے کہا نہیں قاسم، علی اصغر کو میں خود لے کر جاؤں گا اور علی اصغر قربان ہوں گے۔ جب قاسم کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے اجازت مل جائے گی، عزادارو عاشور کا دن آ گیا۔ قاسم کی خواہش ہے مجھے چچا پہلے بھیجیں۔ جب دوست مارے جاتے رہے، اصحاب مارے جاتے رہے، کوئی نہ بچا، اب بنو ہاشم نے میٹنگ کی کہ دوست اصحاب انصار تو سب مارے گئے، اب آقا تنہا بچے ہیں، اب ہمیں بنو ہاشم کو قربانیاں دینی ہیں۔ جب تک ہم میں سے ایک بھی باقی ہے کوئی میلی آنکھ آقا کی طرف نہ اٹھنے پائے۔ عزادارو بنو ہاشم نے میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد ایک معانقہ کیا، آپس میں ملنا شروع کیا۔ یہ عید کے روز آپ بھی ملتے ہیں نا، عید کی نماز پڑھ کے آپ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، آپ معانقہ کرتے ہیں۔ عزادارو ایسا ہی ماحول کربلا کے میدان میں بنو ہاشم کے جوانوں کے بیچ میں تھا، لیکن یہ عید کا ملنا نہیں تھا، عید کا ملنا اور تھا، عاشور کے اس لمحے کا ملنا اور تھا۔ روایت کہتی ہے قاسم نے علی اکبر کے گلے میں باہیں ڈال لی، علی اکبر نے قاسم کے گلے میں، اون نے محمد کے گلے میں، محمد نے اون کے گلے میں، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر کہتے رہے اب جنت میں ملاقات کریں گے، اب ملاقات جنت میں ہوگی۔ عزادارو بار بار قاسم آتے رہے، چچا جان مجھے جانے کی اجازت دے۔ بار بار میرا امام یہ کہتا رہے قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں مشکل میں بھائی بہت یاد آتے ہیں، اور جب کسی پر مشکل وقت آ جائے اسے بھائی بہت یاد آتے ہیں۔ قاسم میں جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے بھائی حسن یاد آ جاتے ہیں، قاسم میرے پاس رہو۔ عزادارو پھر وہ وقت آیا، قاسم نے وہ
تعویذ دکھایا، میرے آقا نے اجازت دی۔ حالت یہ تھی قاسم کے پاؤں بھی رکابوں تک نہیں پہنچتے۔ عزادارو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے امامہ بندھایا، اپنے ہاتھوں سے سوار کیا، قاسم گئے میدان میں، لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، ارزق شامی کو اس کے بچوں کو فنار کیا۔ پھر ایک وقت آ گیا جب دشمن نے کہا جانتے ہو یہ علی کا خون ہے، ایک ایک کر کے کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، سب مل کر اس پر حملہ کر دو۔ عزادارو دائیں کی فوجیں بھی آگے بڑھی، بائیں کی فوجیں بھی آگے بڑھی، اب حسن کا یتیم بیچ میں آ گیا، ہر طرف سے فوجوں کا حملہ ہے، اب زینے فرض پہ نہ رہ سکے، ایک آواز بلند کی، یا اماں ادرکنی چچا جان میری مدد کو آئے۔ عزادارو حسین اس طرح قاسم کی مدد کے لیے دوڑے جیسے بھوکا شیر شکار کی طرف آتا ہے۔ عزادارو گھوڑے دوڑ رہے تھے، غبار اٹھا ہوا تھا، جب قاسم کے لاشے پہ حسین پہنچے، جب غبار چھٹا، کیا دیکھتے ہیں قاسم تقسیم ہو گیا۔ عزادارو آخری جملہ میرے امام نے قاسم کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، کہا قاسم اپنے چچا کو معاف کر دینا، تو مدد کے لیے بلاتا رہا، جب تیرا چچا پہنچا اس کی مدد نے تجھے کوئی فائدہ نہ دیا، قاسم تیری مدد نہ کر سکا۔ عزادارو علی اکبر کا لاشا اٹھا کے میدان میں لائے، قاسم کا لاشا جو ملا جیسے ملا اٹھا کر میدان میں لائے۔ اب روایت یہی کہتی ہے ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا، ایک طرف علی اکبر کا لاشا رکھا، بیچ میں میرا امام ایسے بیٹھ گیا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا، جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، ایک ہاتھ قاسم کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، آسمان کی جانب دیکھا، کہا واہ غربتا، ہائے رے غریبی حسین۔